تم میں ہمت ہے، میری بات، میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں، میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی، میں نے آپ کا موقف، اپنا موقف اس کا تقابل کیا ہے، میں نے آپ کے موقف کو غلط کہا ہے، اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جب میں معقول گفتگو کرتا ہوں اور میں قوم کے سامنے اپنی بات دلائل سے پیش کرتا ہوں، میری بات آخر آپ قوم تک کیوں نہیں پہنچانے دے رہے؟ ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں۔ چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو۔ تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے، آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا۔ ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے۔ پاکستان کو محصور کر دیا تم۔ یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے، لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویک۔ اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا، یو آر ویری گڈ مین، ویری گڈ مین، تو اس وقت تک گڈ مین تھا جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا، اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع۔ اب آپ کچھ کر دیگی تو نکالیں نا، بتائیں تو صحیح نا۔ افغانستان کے سرحد، آپ کی سرحد بند ہے، ملک محصور ہے، اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے، آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے۔ تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا، اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو۔ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے، ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے، لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنلو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا
تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے, تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو, تم غلطی نہیں کرتے. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں. اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے, تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے, معافی مانگے. معافی میں نے مانگنی ہے, تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا, میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں. اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی, تو فوج میری ہو گئی. میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے, ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے, الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے, اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسا تبدیل ہو جائے, نمبرز تبدیل ہو جائیں. لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا, اس کو کون گنے گا؟ کل اسے کون گنے گا؟ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں, کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں, اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو, اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے, اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے, تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی, تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی. عوام مر رہے ہیں, یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں, کبھی کسی گاؤں میں, کبھی کہاں پر, کبھی کہاں پر, کبھی سڑکوں میں, کبھی گلیوں میں, کبھی صحراؤں میں, کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں, عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ, عام محاورہ ہے, تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو, تو پھر دفاع مقدس ہے, دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو, کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا, یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا, اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے, زبان بھی اس کی مصنوعی ہے, ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے, اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں, چلو میں نے برداشت کر لیا, لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا, جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ.